بزرگان دین اور حاضرین، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ سورہ اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ کہ اللہ تعبدوا، تم کسی کی عبادت نہیں کرو، الا ایاہ، اگر کرنا ہے تو صرف اس کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن ماشاءاللہ صاحب فہم کا مجمع ہے، آیہ کریمہ کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا اور آیہ کریمہ بھی آپ نے سنی۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمیں دو پہلو نظر آ رہے ہیں۔ ایک پہلو تو آپ نے سن لیا کہ اللہ نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اب اسی آیہ کریمہ میں دوسرا پہلو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ، جب وہ بزرگی کو پہنچے، بڑھاپے کو پہنچے، احدہما، ان میں کوئی ایک، او کلہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کرنا، اللہ اف تک بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو چھڑکانا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، جب ان کو گفتگو کرنا عاجزی سے، نرمی سے، خوبصورتی سے بات کرنا۔ یہ ترجمہ تو آپ نے سماعت فرمایا، لیکن آیہ کریمہ کے وزن کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، تم پر فرض ہے، حج تم پر واجب ہے، حج کو کرو، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے عمرہ ادا کرو۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، میں کسی نوجوان سے اگر پوچھوں بھائی تو نماز کیوں پڑھتے ہو، تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، توجہ کا تعلیم تو میں مندر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا خدا ناراض ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ نماز خوشنودی خدا کے لیے، روزہ کیوں رکھتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، حج کیوں کرتے ہو کہ ہم پہ فرض ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، صدقہ کیوں دیتے ہو کہ اس لیے کہ خدا خوش ہو جائے، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو اس لیے کہ خدا خوش ہو جائے۔ اما اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے سارے اعمال بجا لاتے ہو، توجہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے اعمال، لیکن ہماری ذہنوں میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہو تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ بھائی سامنے والی مختصر بات ہے، آیہ کریمہ کے وزن کو دیکھو کہ کس طرح اللہ نے چاہتا تو اللہ اس والدین کے حکم کو، اطاعت کو الگ سے بیان کرتا، لیکن نہیں، اپنی عبادت کا اعلان اور ماں باپ کی اطاعت کا اعلان ایک آیت میں اعلان کر کے بتایا، جتنا عبادت ضروری ہے اتنا ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ لاکھ سجدے مارو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ خیرات کرو، لاکھ دنیا والوں کو چمکانے کے لیے چمکاؤ، لیکن جب تک ماں باپ کو نہیں چمکائیں گے ہم نہیں چمک سکتے۔ اور میں نے پلٹ کے پوچھا اچھا بتاؤ خدا کو راضی کر کے کرنا کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم خدا سے؟ تو بندہ کہے گا ارے جناب خدا کو راضی اس لیے کرتے ہیں، اگر راضی نہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، فکرہ دے
اگر راضی نہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، راضی اس لیے کرتے تاکہ جنت میں جائیں۔ تو ادھر آواز رسالت مآب آتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہ، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا علی۔ یہ مجلس چونکہ مرحومہ کے اثر صاحب کی ہے، اور میں امید میں نہیں کرتا کہ مجھے کوئی واہ واہ کرے یا نہ کرے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کریں، بتائیں کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں کو لوگوں نے آتے آتے ماڈرن پیریڈ میں ماں کو ممی بنا دیا۔ آخر یہ ممی ہے کیا؟ ممی ہے کیا؟ میں نے جب ڈکشنری کو اوپن کیا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دس از دا ورڈ بلانگس ٹو دا برٹش، انگریزوں کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ممی، یعنی ممی کا مطلب ایک ایسا مردہ جو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، یعنی ایک سمپل ورڈ میں بتاؤں، ممی از دا کالڈ ایز اے ڈیڈ باڈی، یعنی مری ہوئی ایک لاش کو ممی کہا جاتا ہے۔ اگر ممی کہتے رہو گے تو تمہارے سمجھ میں ماں نہیں آئے گی۔ سمپل مثال دے دوں، ایک سامنے کا بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، پہلے تو ممی تھا، ابھی پھر مما آیا، اس کے بعد مام آیا۔ سمپل ایک تصور شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ کھڑے ہوئے اپنی دور کی کھڑی ہوئی ماں کو اگر کہہ رہا ہے مام، مام، تم کے حساب سے بتاؤ میرے بھائیوں، کچھ دل کی گہرائی میں اترتا ہے؟ نہیں اترتا، کچھ ہمیں اثر ہوتا نہیں ہوتا۔ بغل والا بچہ اگر کھڑ کے اس کی اپنی وہاں اپنی ماں کو اگر اماں، یہ لفظ جو اماں ہے، ماں ہے، تو ہم لوگوں نے کلچر کو بدل دیا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے نوجوان بچے جو ہے ماں کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے۔ تو اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ زور سے بات کرنا، چلا کے بات کرنا، باپ سے کہنا ارے تم تو بڈھے ہو گئے ہو، خاموش بیٹھو، تم کو کیا پتا ہے، تمہاری عقل ظاہر ہو چکی ہے، ہم ماڈرن پیریڈ کے نوجوان ہیں، ارے تم میرے بات تو صحیح، تم نے تو صرف SSLC پڑھا ہے، میں نے تو ڈبل ڈگری کی ہے۔ ارے تم تو ایک اسکول کے ٹیچر ہو، جانتے ہو تمہارا بیٹا کون ہے؟ تمہارا بیٹا IAS آفیسر ہے۔ باپ کو بیٹا سمجھا رہا ہے۔ اماں باپ کو اپنے ماں باپ کو بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ملانا، زبان درازی کرنا، ان کو گالیاں دینا، برا بیلا کہنا، یہ تو درکنار ہے۔ کی پسند یہ ایک سیکنڈ یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن آواز دے رہا ہے اتنا تو سب دور کی بات ہے، لیکن تم اپنے ماں باپ کو حکم بھی کرنے کا لیکن یہ شریف بچوں کی پہچان ہے۔ شریف بچے جو ہوتے ہیں، جو دنیا والے سمجھ بہت شریف لڑکا، اکثر یہ ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہو، جو کہتے ہیں نا آپس میں ماحول میں کہا جاتا ہے اے وہ جو لڑکا ہے نہیں نوجوان ماشاءاللہ بہت شریف بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کبھی برا بلا نہیں کہتا، بڑھ چڑھ کے بات نہیں کرتا۔ اس شریف کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کی تعریف ہم کرتے ہیں، کہ شریف بچہ ہے، ماں باپ کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ماں باپ کو کوئی بڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہو، کبھی اس نے ماں باپ کو جھٹکایا ہو، کبھی اس نے ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کی ہو، نہیں۔ دیکھ رہے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ، ہم نے دیکھا بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، باپ ڈانٹے جا رہا ہے، باپ ڈانٹے جا رہا ہے، باپ اتنا ڈانٹ پھٹکار باپ کی سن رہا ہے، خاموشی سن، غور کیجیے گا جملوں کے اوپر، اگر غور نہیں کریں گے تو میری بات ضائع ہو جائے گی۔ باپ ڈانٹ رہا ہے، بچہ کھڑے خاموش سن رہا ہے، خاموش سن رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، لیکن ذہن میں ایک وسوسہ چل رہا ہے۔ یہ لفظ وسوسہ ذہن میں رکھیں، قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی زبان سے نہیں، اپنی کتاب سے، کوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے آپ کو بتاتا ہوں ذہنوں میں چلنے والے وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ اف تو بہت پھر بھی دور کی بات ہے۔ اب یہ کھڑا ہوا نوجوان کچھ تو نہیں کہہ رہا، خاموش کھڑا ہوا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے، خاموش کھڑ کے سن رہا ہے، لیکن ذہنوں میں وسوسے چل رہے ہیں، ایک آپ ہے بڈھا ہو گیا، خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کسی کو نہیں معلوم، باپ نہیں سن رہا ہے، باپ نہیں سن رہا ہے، ہم نہیں سن رہے ہیں،
ہم یہ سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بچہ ہے، باپ اتنا ڈانٹ رہا ہے، خاموشی سے سن رہا ہے، واقعی کیا بچہ ہے، کیا بچہ ہے۔ اب جب اس نے باپ نے کہا جاؤ یہاں سے، اب نکلا وہاں سے، نکل کے چلنے لگا، اف چھٹکارا پائے مصیبت سے، چھٹکارا پائے مصیبت سے۔ جو لکھا گناہ ہے کبیرہ تو لکھا جا چکا، لیکن اب سنو اللہ تعالیٰ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان، سب پڑھیں تو میں آیت مکمل کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اپنے قرآن مجید کتاب سورہ قاف آیت نمبر 16 کھول کر دیکھیے، جس میں اللہ فرما رہا لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ان کے نفسوں میں، ان کے ذہنوں میں کیا وسوسے چلتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا وسوسے چلتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وہ کیسے ہم ان بندوں سے، ہم اپنے بندوں سے اتنا قریب ہیں کہ ان کے ذہنوں میں چلتے ہوئے وسوسے بھی ہم جانتے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہیں گے آیت آگے کیا کہتی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے۔ آگے آیت بیان کرتی ہے من حبل الورید، ہم اتنا قریب ہیں، ہم بندوں سے اتنا قریب ہیں جتنا ان کی شہ رگ ان سے قریب ہے، جن کی شہ رگ جتنا قریب ہے، اللہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے۔ اف تو کہنا دور کی بات ہے، ذہنوں میں چلے ہوئے وسوسے بھی جو ہے کرامین و کاتبین لکھتے ہیں۔ اس پہ شک نہ کیجئے کہ اتنے چھوٹے گناہ کیسے لکھے جائیں گے۔ کیا آپ نے سنا نہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرہ برابر کا بھی حساب کتاب ہوگا، ذرہ برابر نیکی کرنے والے کو جزا ملے گی، ذرہ برابر برائی کرنے والے کو سزا ملے گی۔ ابھی ذرہ کیا ہوتا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور جن لوگوں نے لیب وغیرہ دیکھی ہو، جنہوں نے سائنس کی لیب وغیرہ اٹینڈ کی ہو، ان سے پوچھو کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ آپ کس چیز سے دیکھتے ہو، تو کہیں گے جناب آپ نے کیا کبھی مائکروسکوپ نہیں دیکھا ہے؟ ہم نے مائکروسکوپ ڈال کے جب دیکھتے ہیں تو وہ ذرے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے which can be visible through the microscope, that is called the foreign particle، وہ دکھتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ذروں کا حساب ہوگا۔ اب نہ معلوم ایسے کون سے ذرے برابر ہم جو بلندیاں کر جاتے ہیں کہ ہم کو خود صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ مومنین عزیزان گرامی، قرآن کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، رٹ لینا کمال نہیں ہے۔ رٹنے والا صرف رٹا ہی رہے گا، آپ کو سنا سکتا ہے، پڑھنے والا صرف پڑھ کے سنا سکتا ہے۔ قرآن کو اگر پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تبھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ذہن میں بات آئی تو کہوں کہ موبائل میرے ہاتھ میں تھا، دیکھا ایک کلپ آئی ایک اہل سنت کے، اہل حدیث کے، بہت بڑے علامہ، نام تو نہیں لیتا میں، دیکھا ایک بہت بڑی کلپ ہے۔ میں نے کہا سنوں کیا نہ سنوں، یہ تو کوئی دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، لیکن وہیں پر مجھے مولا کا قول یاد آیا کہ کون کہہ رہا ہے وہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو۔ میں نے کہا چلو دیکھیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی کلپ جو کھولی میں نے تو ماشاءاللہ ماں باپ کے فرائض، ماں باپ کی اطاعت اتنی بیان کر دی، کافی خوش ہو گیا میں سن کے۔ ماشاءاللہ میں نے بھی کمنٹ میں لکھ دیا ماشاءاللہ مولا آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے نیچے ایک کمنٹ ملا، اس کے نیچے کمنٹ تھا، وہ ایک بندے نے کمنٹ لکھا ہے، فصیح اردو میں کمنٹ تھا۔ اگر انگلش میں ہوتا تو پھر بھی ہمارے سمجھ میں آ جاتا، شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوگا، انگلش میں ڈالا ہے، کوئی ہم جیسا رہا ہوگا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوا، یہ اردو فصیح اردو میں، تو لہٰذا یہ کوئی پڑھا لکھا ہے۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے کمنٹ میں لکھا مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ قرآن میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم کہاں ہے؟
ماں باپ کی اطاعت کا حکم کا ثبوت دو. تو معلوم ہوا کہ صرف قرآن پڑھ لینے سے قرآن کا مفہوم اللہ کا جو اسلام وہ سمجھ میں نہیں آنے والا. اور جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارا دین بھی سمجھ میں نہیں آنے والا. عرب قرآن اگر تمہیں سمجھنا ہے تو تمہیں سب سے پہلے صاحب قرآن کو سمجھنا پڑے گا. یہ قرآن بولتا نہیں ہے لہذا تمہیں بولتے ہوئے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. اور جب تک تمہیں بولتا ہوا قرآن علی سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تمہارے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو علی کو سمجھو. جب علی سمجھ میں آئے تو تب قرآن سمجھ میں آئے گا. لہذا ہم اقوال مولا علی کو پڑھتے ہیں. علی کچھ اور بولتا ہی نہیں وہی بولتا ہے جو قرآن بولتا ہی نہیں ہے. اس سے بات واضح کر دوں القرآن مع علی والعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس جاؤ. قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس. محمد علی محمد یا علی یا علی یا علی. اسلام کی بات تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھو. دنیا کو لے لو. ماں باپ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں. دنیا کا کلچر ہم نے پوچھا بھائی بتاؤ وہ صاحب جو بیٹھے وہ کون ہے تو کہیں گے وہ دادا ہے. اور وہ کون ہے کہ دادی ہے. کون ہے کہ دادا ہے کون ہے دادی. اچھا بتاؤ بھائی سالک یہ کون ہے. یہ ہمارے ماما ہے اور مامی. اچھی بات ہے. یہ کون ہے. یہ فنکشن ہے. یہ فنکشن میں بیٹھے ہم نے ان سے سوال کیا ہم جانتے نہیں ہیں بھائی. ہم 10 سال جو ہے وہ کہیں امریکہ لنڈن میں تھے آئے تو یہ ہمارے بہن نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے. تو یہ ابھی رشتہ بتا رہے. یہ بتا رہے دادا ہے دادی ہے یہ نانا ہے نانی ہے یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے. یہ کون ہے چاچا ہے چاچی ہے. یہ کون ہے یہ پھپھا ہے پھوپھی ہے. اب ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو اب یہ نہیں کہا کہ باپ ہے اور ماں ہے بلکہ کہا ماں ہے اور باپ ہے. یعنی ماں کی عظمت کو دنیا والے بھی اپنے زبان سے ماں کا نام پہلے لے کے بتاتے ہیں. سارے رشتے جب گنے جاتے ہیں تو مرد کے نام سے گنے جاتے ہیں. جب ماں کا رشتہ گنا جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں کا نام لیا جاتا ہے. ماں باپ کے رشتوں میں ماں کا رشتہ افضل ہوتا ہے. باپ کا بھی رشتہ افضل ہے. ماں کا بھی رشتہ افضل ہے. باپ کا بھی احسان اکبر ہے. ماں کا بھی احسان اکبر ہے. لیکن ماں کے احسان کے سامنے باپ کا احسان کم ہے. پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ. باپ جب نطفہ لے کے چلتا ہے تو کچھ ساتھ کے لیے نطفہ باپ کے صلب میں ہوتا ہے. کچھ ساتھ کے لیے باپ کے نطفے میں ہوتا ہے باپ کے صلب میں نطفہ ہوتا ہے. لیکن جب نطفہ ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو 9 مہینہ رہتا ہے. اس کے ماں کے رحم میں جب نطفہ داخل ہو جاتا ہے تو باپ سوئے باپ کھائے باپ فکر کرے باپ رہے نہ رہے باپ مر جائے باپ بیمار ہو جائے تو اس نطفے کو کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. اگر ماں بیمار ہو جائے نطفہ بیمار ماں ذکر میں پڑے نطفے کو بھی فائدہ. ماں فکر میں پڑے نطفہ بھی بیمار. ماں سوئے تو نطفہ بھی صحت مند. ماں کھائے تو نطفہ بھی شکم سیر. جو ماں کرتی رہے گی ماں قرآن پڑھے گی. آنے والا نطفہ بچہ بن کے قرآن پڑھے گا. اگر ماں ماتم کرے گی بچہ آگے بڑھ کے چلے ماتم کرے گا. تو معلوم ہوا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ ماں کا احسان ہے کہ جو ماں 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کے ہم کو اب جتنی شدتیں اتنی تکالیفات برداشت کر کے دنیا میں ماں لے کے آتی ہے. تو اسی لیے پروردگار نے کہا کریشن تو میں کرتا ہوں لیکن پیدا دنیا میں تمہیں ماں کرتی ہے. ماں کا مرتبہ سمجھو. مرتبہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سنو قرآن آواز دیتا ہے. جناب عیسیٰ کے قول کو بیان کرتا ہے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں برن بولدتی لم یجعلنی جبارا شقیا. کھول کر دیکھیں سورہ مریم
آیت نمبر 32 کیا کہا جناب عیسیٰ نے؟ پروردگار میں بہت جناب عیسیٰ شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا فخر ادا کر رہے ہیں۔ کون عیسیٰ جنہوں نے اعلان کیا خالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ وہ اتنا بڑا اولو العزم نبی یہ اعلان کر رہا ہے، فخر سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں اپنے ماں کا فرما بردار ہوا، میں اپنے ماں کا فرما بردار ہوا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا، مجھے ماں کا فرما بردار بنایا، شقی نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا، جبر کرنے والا نہیں بنایا۔ قرآن کے الفاظ ہے، آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ آپ کے سامنے آیت کو دہراتا ہوں۔ کیا کہہ رہے جناب عیسیٰ؟ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں اے پروردگار تو نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا لیکن شقی نہیں بنایا، جاوید نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ماں کا فرما بردار نہیں ہے وہ شقی ہوگا یا تو جابر ہوگا، وہ جبر کرنے والا ہوگا۔ تو ماں کے ساتھ جب تک اچھا سلوک نہیں کریں گے تو نہ اہل بیت راضی ہوں گے نہ پروردگار راضی ہوگا۔ تو ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کروایا۔ جو لوگ سوچتے ہیں نا ہم نے ماں باپ کے لیے اتنی خدمت کی ہے، اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اتنا حج کروایا، زیارت کروائے، اچھے کپڑے پہنائے، ہم نے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لگتا ہے ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ تو ایک شخص اسی طرح آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کھنڈے پر بٹھا کے پیدل چل کے حج کرایا، تو کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ نبی فرماتے اے نادان تو کس حق کی بات کر رہا ہے؟ تو کس حق کی بات کر رہا ہے؟ تیری ماں نے دودھ پلانے کے لیے رات کو جب تو دودھ کے لیے تڑپ رہا تھا، تیری ماں نے اس گہری نیند میں تجھے دودھ پلانے کے لیے کروٹ بدلی، وہ حق بھی ادا تھا، وہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عزیزان گرامی بعد مجلس تبرک کا انتظام ہے تو لہذا مجھے بہت جلد آپ کی زحمت کو تمام کرنا پڑے گا۔ ماں باپ میں ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اب دنیا میں جو کیا نہ کیا، بہرحال جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی عنایت فرمائے، لیکن جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے، ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا اکثر نماز میں کہا جاتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا مطلب؟ اے پروردگار میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا۔ تصور شرط ہے میرے بھائیوں عزیزو، تصور شرط ہے۔ سوچو ذہنوں میں جب چھوٹے بچے تھے ہم بہت کم سن تھے تو کس طرح سے ماں باپ ہم پہ رحم کرتے تھے۔ ماں خود کھاتی نہیں تھی لیکن ہم کو کھلاتی، باپ دن بھر محنت کر کے کما کے لاتا ہمارے لیے۔ تو ماں باپ کا تصور کرو کہ کس طرح سے بچپن میں ماں باپ نے ہمارے لیے مشقت و محنت سے پال پوس کے بڑا کیا۔ ہم اتنی آسانی سے بھول جاتے تھے؟ نہیں، اب پھر بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے، لیکن ماں باپ اگر جس کے دنیا سے چلے گئے اگر خدمت نہیں ہو پائی ہے تو ان کے لیے ابھی بھی سویرا ہے کہ ہم زندہ ہیں تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، ماں باپ کے لیے احسان ثواب کی مجلس پڑھیں، ماں باپ کے لیے قرآن پڑھوائیں، ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات دیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد فرماتے ہیں ہر شب جمعہ ارواح اپنے احباب اور اپنے اولاد کے گھروں پہ آتی ہے، آ کے پکارتی ہے
آ کے پکارتی ہے. تصور چلتا ہے. سوچو جب ہم چھوٹے تھے، جب اپنی ماں کو ہم پکارتے تھے تو ہماری ماں کس طرح دوڑ کے آ جاتی، میرے لال کیا ہو گیا. اب یہ روحیں آتی ہے اور ہم کو پکارتی ہے. ہمارے کان بہرے ہو چکے، ہم کو سنائی بھی نہیں دیتا. اخوال معصومین پکارتی ہے، ارے ہمارے لیے صدقہ دو. کیا بات. ہماری خبر میں اندھیرا ہے، تنہائی ہے، بے کسی ہے، ہمارے لیے کچھ صدقہ دو، ہمارے لیے کچھ خیرات کرو. لیکن ہم ہیں کہ دنیا کے ماحول میں مشغول ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کے لیے شب جمعہ کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. امام زین العابدین علیہ السلام محمد وعلى محمد وجل. جب مردوں کے لیے تم دعا کرتے ہو، جب مردوں کے لیے خیرات کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، تو مردے اس طرح سے خوش ہو جاتے ہیں جس طرح دنیا میں کسی کو انعام ملنے پر خوش ہوتا ہے. مردوں کو بہت سخت ضرورت ہے. معاشر میں جب سوال کیا جاتا ہے، معاشر میں سوال کیا جاتا ہے، بندے بتا تیری دنیا کی 3 تکلیفیں کون سی ہیں جو تو آج تک نہیں بولا. ایک تو ہمارے ذہن کے باہر ہے، 2 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو اللہ ہر بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیری دنیا کی 3 تکلیفیں کون سی ہیں جو تو یہاں آنے کے بعد اب تک بھول نہیں پایا. تو بندہ کہتا ہے پروردگار ایک تکلیف وہ تھی کہ جب میری روح نکالی گئی تو وہ تکلیف ابھی تک بھول نہیں پایا. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو جناب مریم سے اپنی ماں کے قریب، قبر کے قریب جا کے کہتے ہیں، اے میری ماں، اے میری ماں، میں تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کہوں تو میں آپ کو بھی دوبارہ زندہ کروں. اب سننا چاہتے ہیں بیوی مریم کے جملے، مریم کے جملے. بیوی مریم کہتی ہے، اے میرے لال، میں موت کی تکلیف دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی. تو بس تصور شک ہے. تو کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب ہماری روح قبض کی جاتی ہے. مولا سے سوال کیا، مولا بتائیے کہ روح قبض کی جاتی ہے، قبض ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس طرح سے تکلیف کوئی مثال دے کر پیش کرے. تو مولا نے کہا ریشم کے کپڑے کو کیکر کے کانٹوں میں ڈال دو اور دھیرے دھیرے سے اس کو گھسیٹ کر دیکھو، اور دیکھو کس طرح سے ذرہ ذرہ جدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تکلیف بندہ بھول نہیں پاتا. اور پروردگار کہتا بتا تیری دوسری تکلیف ہے جو تو نہیں بھول پایا، سن سکیں گے؟ تو وہ بندہ کہتا پروردگار میں ایک تکلیف یہ نہیں بھول پایا کہ جب تک دنیا میں رہا، دنیا میں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے احباب کے لیے بہت کچھ کمایا، کھلایا، سیراب کیا، ان کے لیے میں نے بہت کچھ دیا. لیکن جب میں دنیا سے چلا گیا، نہ مجھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا، نہ مجھے کوئی درود پڑھنے والا، نہ میری کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا. پروردگار میں دیکھتا تھا میری بغل کی خبر پہ اس کی اولاد آتی فاتحہ پڑھتی، لیکن میری خبر پہ کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. یہ تکلیف میں آج تک بھول نہیں پایا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے مرحوموں کو یاد کرو. مرحوم تڑپ رہے ہیں، پکار رہے ہیں. جب ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو مردہ چلا چلا کے کہتا ہے، اے ہم کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو، ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے ہم آج چونکہ مرحومہ کی رسالہ ثواب کی مجلس ہے تو لہذا ہم نے ماں کے مقصد کو آپ کے سامنے پیش کیا. کربلا کے میدان میں تاریخ اسلام میں ہمیں ایک ماں اور ملتی ہے. اس ماں کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں، یہ لفظ ماں جو ہے دل کی گہرائی میں اترتا ہے. جب وقت سچے دل سے ماں پکارے تو ایک ہمیں ماں کا لفظ سننے کو ملتا ہے
تسبیح و تحلیل کی آواز بس ہونا تھا۔ امام حسن امام حسین خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اسماء بنت امیس کہہ رہی ہے شہزادوں کھانا حاضر رکھا لو۔ تو شہزادوں نے جب فکرہ کہا ہم سے کھانے کے لیے، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا؟ جزاکم ربکم عزادارو۔ ایک مرتبہ فاطمہ جناب اسماء بنت امیس نے کہا شہزادو تمہاری ماں بھی دنیا میں نہ رہی، الغرض وہ وقت آیا کہ غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ اب ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے بچوں سے کہا اے زینب آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ، اے ام کلثوم اپنی ماں سے رخصت ہو جاؤ۔ امام حسن رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ امام حسین سے کہا اے میرے لال آج اپنی ماں سے رخصت ہو جا۔ کہا نہیں نہیں، جب تک میری ماں مجھے نہ بھولے ابھی یہ جملے تمام نہ ہوئے، مندے کپڑ ٹوٹے۔ کہا میرے لال مولا امام حسین اپنی ماں کے آنکھوں سے لپٹ گئے۔ کہے میری ماں تم دنیا سے چلی گئی، اب ہم کس کو ماں کہہ کے پکاریں گے؟